نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای المؤمن خیر، کون سا مومن بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اور پھر پوچھا گیا کہ کون بدتر مومن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ۔ جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی اور ایک حدیث، اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں خیر کی بات، فائدے کی بات اور ہمارے حال اور مستقبل کے حوالے سے جو مفید بات ہو، اللہ تعالیٰ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور سب ساتھیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے اور کتنے ہی ہمارے ارد گرد اعزاء اور اقارب، دوست احباب، جان پہچان والے یا ویسے ہی دور سے کچھ شناسائی والے جو گزشتہ رمضان میں تھے، بلکہ ایسی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو اس رمضان کے ابتدا میں زندہ تھے اور آج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے آخر تک زندہ جاوید رکھا، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے حضرات صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام میں مواخات قائم فرمائی۔ مواخات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیے، اور انہوں نے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر اس بھائی چارگی کا ثبوت دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح کے دو بھائی تھے، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان میں سے ایک کا انتقال ہوا اور غالباً وہ شہید ہوئے جہاد میں، اور اس کے بعد ان کے وہ جو دوسرے بھائی تھے ان کا ہفتہ یا کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ مدت کے بعد انتقال ہوا۔ تو اس دوسرے والے کے انتقال کے بعد جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بات پوچھی، فرمائے کہ ماذا قلتم، تم لوگوں نے کیا کہا، یعنی ان کے لیے جب دعا کر رہے تھے تو دعا میں کیا کہا؟ تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے اس نیک بھائی کے ساتھ ملا دیجیے جو پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے پہلے چلے گئے اور شہید ہوئے، ان کا مقام اور مرتبہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ فَأَيْنَ عَمَلُ، اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ ملا لیجئے اس لیے کہ وہ ان سے اعلیٰ مقام پر ہے، تو پھر اس بات میں انتقال کرنے والے کے اعمال کہاں گئے؟ بعض روایت میں ہے کہ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، کہ ان کی نماز اور روزے کہاں گئے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو دنیا سے پہلے گئے، ان کے بعد یہ کچھ مدت زندہ رہے، اس زندگی میں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، تو کیا وہ ویسے ہی چلے گئے؟ یعنی ان کے مرنے کے بعد جو انہوں نے اضافی اعمال کیے، ان اضافی اعمال کی بدولت ان کا مقام اور مرتبہ ان سے بڑھ گیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندہ رکھا ہے اپنے فضل سے، کرم سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کی یہ مبارک ساعات نصیب فرمائی تو اس پر یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ موقع خوشی کا ہے یا استغفار کا ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، جب تراویح میں قرآن کریم کا اختتام ہوا تو
فرمایا کہ یہ موقع خوشی کا ہے یا استغفار کا ہے؟ اس لحاظ سے تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح میں قرآن کریم سنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہم پر نازل کیے گئے تھے، ہمیں دیے گئے تھے، ہم نے اس پر عمل کیا۔ یہ جو توفیق مل گئی، اس پر اللہ کا شکر۔ لیکن ایک طرف یہ موقع استغفار کا بھی ہے، وہ اس طور پر کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ قلیل کا معنی کم، اس کے اوپر جو دو زبر ہے، یہ دو زبر اس کا معنی بھی کم ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ من ہے، یہ تبعیض کے لیے ہے، اس کا معنی بھی کم ہے۔ آگے ما یہجعون میں جو لفظ ما ہے، اس کا معنی بھی کم ہے۔ تو چار کم یہاں استعمال کیے گئے، یعنی راتوں کو بہت کم 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 سوتے ہیں، بہت معمولی مقدار سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور بوقت سحر وہ استغفار کرتے ہیں۔ راتوں کو بہت کم سوئے، اپنی ساری رات عبادت میں گزار دی، تلاوت میں گزار دی، ذکر و اذکار میں، اللہ کی یاد میں گزاری، اور پھر بوقت سحر استغفار کر رہے ہیں۔ تو بوقت سحر پھر استغفار کا کیا مطلب ہے؟ جب رات بھر عبادت میں رہے، بہت معمولی مقدار میں سوئے، تو پھر استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان فرماتے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبہم، کہ اللہ کے یہ نیک بندے، ان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ کے راہ میں آگے دیتے ہیں، اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، دل ڈر رہے ہوتے ہیں، لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوف کس چیز کا، وہ ڈر اور لرز جانا یہ کس چیز کا ہے؟ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ فرض نماز سے سلام پھیرتے تھے تو آپ علیہ السلام 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اس سنت کو ہمیں بھی زندہ کرنا چاہیے کہ جب سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر دعا ہو اللہم انت السلام ومنک السلام، اور دیگر دعائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہمیشہ کی۔ تو یہاں محدثین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہوئے تو پھر اس موقع پر استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل میں ان مواقع پر آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو حال میں نے ذکر کیا کہ وہ رات بھر عبادت میں گزارتے ہیں، پھر بوقت سحر استغفار کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس مقصد کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے عبادت تو کر دی، لیکن اس عبادت کا جو حق ہے، اس میں جو تقاضا تھا کہ ہم اس کو استحسان کے درجے میں ادا کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی فإنہ یراک، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، یہ دیکھنے کی مثال آپ اس کو ایک بطور مثال کے، بچے جب طالب علمی کا دور ہوتا ہے، اسکول کالج کا یا مدرسے کا، ویسے وہ بے تکلفی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت ہمارے استاد جی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا میرے والد محترم جو بڑے غصے والے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا ادارے کا پرنسپل مجھے دیکھ رہا ہے، یا آج کل کی ہماری نفسیات کے مطابق لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پھر سنبھل جاتے ہیں، سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ اللہ کی عبادت آیا ہم نے کی، اور اس میں خشوع خضوع جتنا مطلوب تھا وہ ہم نے کیا، اس کے ادب کا جو تقاضا تھا وہ ہم نے پورا کیا، اور اس میں ذہن کتنا حاضر ہونا چاہیے تھا وہ تقاضے ہم نے پورے کیے۔ پرسوں کی بات ہے، میں چونکہ خود بھی تراویح پڑھاتا ہوں الحمدللہ، تو وطر میں مجھے ایک خیال آیا، وہ خیال یہ آیا کہ
آج 27ویں شب ہے اور گویا کہ 27 راتوں سے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اور تراویح میں ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور ان 20 رکعتوں میں ہر رکعت کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا۔ مقتدی حضرات سن رہے ہوتے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مقتدی سنتا ہے وہ بھی گویا کہ پڑھ رہا ہوتا ہے، گویا کہ اس لیے کہ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، گویا کہ وہ بھی حکمن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی طرف سے امام پڑھ رہا ہے۔ تو روزانہ 20 مرتبہ صرف تراویح میں، اور اس کے علاوہ جو فرض نمازیں ہیں وہ الگ ہیں، 4 رکعت عشاء کی، 4 عصر کی، 4 ظہر کی، 12 رکعتیں ہو گئی، 3 مغرب کی، کتنی ہو گئی؟ 15، اور 2 جو ہے اس کی ہو گئی فجر کی 17، اور وتر چونکہ واجب ہے وہ بھی عملاً فرض ہوتا ہے، واجب عملاً کیا ہوتا ہے؟ فرض، اس لیے جب نمازوں کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے تو یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے، 5 فرض اور 3 وتر، اس لیے کہ عملاً وہ بھی فرض ہے۔ تو یہ کل کتنے رکعتیں ہو گئی؟ 20 رکعت فرض، 12 رکعت سنت، تو 12 سنتیں، 20 فرائض، 20 پھر وتر، کتنی بڑی تعداد ہو گئی؟ یہ کل کتنے ہوئے؟ 52 مرتبہ ہم دن میں اہدنا الصراط المستقیم نماز میں پڑھتے سنتے رہے، تو کبھی ایک دن بھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس چیز کو ہم نے سوچا؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے نا، کہ یہ دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے ایک بہت عظیم سوال کیا گیا ہے۔ کبھی اس عظیم سوال، ہدایت والے سوال کو ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اتنی مرتبہ اللہ سے مانگا اور پھر چلو یہ سوال ہم نے کر لیا؟ تو ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پڑھتے روزانہ ہیں، اور رمضان میں 52 مرتبہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نہ کبھی توجہ کی، نہ اس ہدایت کے پہلو کو سنجیدگی کے ساتھ اپنانے کا سوچا۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں انسان کے لیے سب سے زیادہ عظیم نعمت کہ جس کو ہر نماز میں مانگنے کا انسان کو مکلف کر دیا گیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت۔ اور آج سے جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ضرور اس جگہ آ کر تھوڑا سا رک جائیں کہ یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں ہدایت عطا فرما۔ اور دوسری بات، انسان کے لیے سب سے زیادہ مضر اور نقصان دہ چیز کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہوگی، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو شامل کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے جس نعمت کو ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ علم القرآن۔ اور قرآن اس لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت۔ تو اللہ کی عظیم نعمت قرآن ہے، اور اللہ کی عظیم نعمت ہدایت ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا۔ یہاں بہت سارے ساتھی تاجر حضرات ہوں گے۔ تاجر حضرات سال میں ایک موقع پر گوشوارے بناتے ہیں، نفع نقصان کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دعوت فکر دی ہے کہ ذرا اپنا گوشوارہ بنائیں، اپنا نفع نقصان کو ذرا سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ تو کریں، کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو گریبان میں جھکائیں، ذرا جھانک کر دیکھیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ میں گزشتہ سال رمضان کے اختتام پر کہاں کھڑا تھا اور آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں گزشتہ سال رمضان کے اختتام پر جس رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزے اس لیے فرض کیے گئے، تو گزشتہ رمضان میں
اختتام پر مجھ میں کتنا تقوی آ گیا تھا، وہ کون کون سے گناہ تھے جو میری زندگی میں شامل تھے اور رمضان کے اختتام تک میں نے یکسر ان سے توبہ کر دیا تھا، اور آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ یقیناً اگر ہم فہرست بنانا شروع کریں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال جہاں ہم تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کو ہمیشہ سوچا کریں۔ سورہ حدید کی دوسری رکوع کی آیت ہے، کبھی قرآن کریم اٹھا کر کے اس آیت کو سوچیں۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی تک یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اللہ کے ذکر اور جو کچھ ان کے طرف اتارا گیا ہے ان کے لیے ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو، ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو جائے، فکر آخرت پیدا ہو، کوئی احساس پیدا ہو۔ ابھی تک یہ احساس پیدا نہیں ہوا، یہ سوچ ہی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، بس صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی فکر آخرت نہیں، کوئی احساس نہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر بہت اہتمام ہے تو رمضان میں روزے رکھ لیے، اور اس میں بھی جو روزوں کے تقاضے ہیں اس کو پامال کرتے رہے، زیادہ وقت موبائل کی نظر ہوا، فیس بک اور یوٹیوب اور اس طرح خرافات میں زندگی گزار دی، اور تراویح میں بھی کوشش رہی کہ ایسے امام صاحب کا انتخاب ہو کہ جہاں صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے، وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ اس سے کوئی غرض نہیں، بس ایک بوجھ ہے سر کے اوپر کہ یہ 20 رکعت کیسے ہمارے کندھوں سے بوجھ اتر جائے۔ رات ایک عزیز نے بتایا کہ ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر عشاء کی نماز، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، اور درمیان میں انفرادی طور پر 2 رکعت سنت ہیں، یہ سب پورے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آدھے گھنٹے میں کیسے پورے ہوں گے؟ الامان والحفظ۔ تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، عافیت دی، آپ کو طاقت دی کہ آپ زمین پر سجدہ کر سک رہے ہیں، مسجد آنے کی طاقت دی، فراغت دے دی آپ کو، اور یہاں آ کر ہم نے اس عظیم نعمت کو یوں ٹکرایا کہ بس ایک بوجھ ہے جس کو جلدی سے کندھے سے اتارا جائے، چونکہ ذہن یہ بنائے کہ 20 رکعتیں ختم کرنی ہے، یہ نہیں کہ بھئی یہ نماز ہے اور اس نماز میں ہم 40 مرتبہ اللہ کا قرب حاصل کریں گے سجدہ کر کے، جیسے سورہ علق میں ہے نا کہ سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر، تو 40 مرتبہ اللہ کا قرب ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے جان چھوڑا رہے ہیں۔ پورا قرآن کریم اس میں سننے کا موقع مل رہا ہے، اس سے جان چھوڑا رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ تراویح۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں جو قرآن کریم سرے سے پڑھے ہوئے نہیں ہے، ان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے تراویح کی برکت سے۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں جو سال بھر اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھے ہوئے تو ہیں لیکن ہم سے ختم نہیں ہو پاتا، کیسے ختم کریں، ہماری رفتار نہیں بنتی، مشکل سے 20-25 منٹ جو وقت دیتے ہیں اس میں ایک آدھ صفحہ، ایک پاؤ پورا کر